حسب ترتیب کتاب جزاء الاعمال میں سے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض ہوں گی۔ ہر سال ختم قرآن کریم کے بعد جو کچھ دن ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جمع کیا ہوا ایک مفید رسالہ ہے جزاء الاعمال کے نام سے، جس کے معنی ہے اعمال کا بدلہ۔ دنیا میں انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے یقیناً اس نیک عمل کا اثر ضرور ہے، اور نعوذ باللہ اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا اثر بھی ضرور ہے۔ اب ہر اچھے اور برے عمل کی اللہ پاک نے قیامت کے دن ایک تصویر، ایک شکل بنائی ہے دوستو۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہے۔ اچھے عمل کی تصویر اچھی ہوگی، برے عمل کی تصویر وہ بری ہوگی۔ تو اب انسان کے نیک اعمال جو اس کے جسم سے ادا ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک ایک جسم مثالی دے دیتے ہیں، ایک شکل دے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان کبھی خواب میں ایسی چیز دیکھ لیتا ہے کہ جس سے اس کو اشارہ مل جاتا ہے کہ تمہارا فلاں عمل اللہ کو محبوب ہے، اور کبھی انسان کو ایسی چیز نظر آتی ہے کہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان سو جائے اور رات خواب میں دیکھے کہ میں انگور کھا رہا ہوں، تو دوستو اچھا خواب ہے برا خواب ہے؟ اچھا خواب ہے۔ اور انسان سو جائے اور رات خواب میں دیکھے کہ ایک کالا سانپ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اچھا خواب ہے برا خواب ہے؟ برا خواب۔ عقل بعض چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض نیک اعمال کی جو ایک شکل آخرت میں بنے گی اس کو بیان فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کون سا کلمہ ہے دوستو؟ تیسرا کلمہ۔ فرمائے جو اس کی کثرت کرتا ہے تو اس کی صورت مثالی ایک درخت کی سی ہے، درخت کی طرح ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شب معراج میں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، تو آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام کہیے۔ سلام کس نے بھیجا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری امت، اپنی امت کو میرا سلام کہیے، اور امت کو یہ اطلاع دیجیے گا کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کی مٹی بہت پاک صاف ہے، جس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور یہ ایک صاف میدان ہے، اور جو بندہ دنیا میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کو اہتمام سے تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اس کی صورت مثالی قیامت کے دن بادل یا پرندوں کی طرح ہوگی، بادل یا پرندوں کی طرح ہوگی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں قرآن کو لایا جائے گا، اور جو اس قرآن پاک پر عمل کرتے تھے اور اس کی تلاوت کرتے تھے
تو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلے گی، اور اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ ایک سائبان ہوتا ہے یا قطار بندے ہوئے پرندے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں صورتیں جا کر اللہ پاک کے سامنے اپنے پڑھنے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ تیسری بات فرماتے ہیں سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرنا، اس کی صورت مثالی مثل قصر یعنی محل کے ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، اس صورت کو اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل کی شکل دے دی جائے گی، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قل هو اللہ احد یہ صورت 10 مرتبہ دنیا میں پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے، اور جو 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 2 محل تیار ہوتے ہیں، جو 30 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں 3 محل تیار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جب سنا فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، پھر تو ہم اپنے لیے جنت میں بہت سارے محل بنا لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر، اللہ پاک کی نعمتیں اس سے بھی زیادہ فراغت اور گنجائش والی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو 10 صورتیں پڑھیں گے، تو اگر ہم نے سورہ اخلاص دن میں 100 مرتبہ پڑھ لی دوستوں، تو کتنے محل کی بکنگ ہو گئی؟ 10 محل ہو گئے، 10 محل تیار ہو گئے دوست۔ اس لیے ہمارے بعض اکابر کے معمولات میں روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص یہ معمولات کے اندر شامل ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک وظیفہ ہے دوست، پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ بڑا جاندار وظیفہ ہے، اور لکھا ہے کہ جو بندہ کسی ایسی آزمائش میں آ جائے کہ جس سے نکلنے کا حل سمجھ نہ آئے، یہ پابندی شروع کرے، روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ تو 11 تسبیحات پڑھیں، تو اللہ پاک اس کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور عام حالات کے اندر، یعنی جیسے نارمل حالات ہوتے ہیں، تو اس میں 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اگر وقت کم ہو تو 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ چوتھی بات فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں ایسی نیکی کر کے آیا کہ جو عمل جاری ہو تو اس کی صورت مثالی ایک چشمے کی مانند ہوگی، پانی کا چشمہ ہوتا ہے نا، اس طرح ہو۔ ام العلاء الانصاریہ رضی اللہ عنہا صحابیہ ہے، فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے پانی کا۔ تو میں نے یہ خواب آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا، آپ نے فرمایا یہ عثمان ابن مظعون کا وہ عمل ہے جو وہ دنیا میں کر کے گئے، اور وہ ایک صدقہ جاریہ کی مانند چل رہا ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون۔ اور ایک بات عرض کروں، جنت البقیع میں آپ نے قبور کی زیارت کی ہوگی، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے مسجد نبوی شریف کے ساتھ، اس قبرستان میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک سے دفن فرمایا تھا، وہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، اور ان کی قبر بالکل محفوظ ہے۔ اب بھی جب وہ لے جاتے ہیں نا اندر، ایک راؤنڈ پورا چلاتے ہیں اس طرح، اب تو اس طرح اجازت نہیں ہے نا ہر قبر پہ جانے کی، اب تو انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی، تو
تو آپ کو ایک سرکل میں گھما کے لے آتے ہیں اس طرح. ایسا ہی ہے نا دوستوں، یا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ ایسے گھما کے چکر لگا کے گیٹ سے نکال لیں گے آپ. تو اس چکر میں بھی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی خبر آتی ہے. بالکل وہ کنارے کے ساتھ ہے اور وہ محفوظ ہے. تو ایسا عمل اپنے پیچھے چھوڑنا جس کی مثال ایک صدقہ جاریہ کی ہو، جیسے مثال کے طور پہ یہ قرآن کریم رکھے ہوئے، تو اب آج ایک قرآن میں 40 بندوں نے تلاوت کی، تو جس نے یہ نسخہ رکھا تھا 40 کے 40 پڑھنے والوں کا اجر اس بندے کو ملے گا. جب تک یہ نسخہ رکھا ہوا ہے سب اجر جو ہے وہ چلتا رہے گا. ایک آدمی نے پانی کی سبیل لگا دی، پانی کی مشین لگا دی، پانی کا کولر رکھ دیا، جتنے لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس بندے کو صدقہ جاریہ ملتا رہے گا. کسی شخص نے کسی طالب علم کو دین کی کتاب دلا دی، مدرسے کی کتابیں دلا دی. اب جب تک وہ اس میں پڑھے گا، وہ عالم بنے گا، تیار ہوگا، آگے چلے گا، اس صدقہ جاریہ بنے گا. لمبا سلسلہ ہے دوست. اس لیے کوشش کیا کریں ایسی جگہ پہ اپنا صاف مال خرچ کریں، انفاق کریں زکوٰۃ سے ہٹ کر، کہ جو ایک صدقہ جاریہ کی مانند ہو دوست، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے جاری ہو جائے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب